مجھے بتائیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پاناما کیس میں نے خود لڑا ہے ایز اے لائر. شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے. یہ خبر کافی ہے آپ کے لیے کہ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب نے تو کل یہ کہا کہ آپ اس کو اوپن کر دیں فارن فنڈنگ کو. اور سپریم کو الیکشن کمیشن کے آگے لوگ کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ میں دینی طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تعداد جو تھی انہوں نے حصہ نہیں لیا. تھوڑے سے طلباء نے حصہ لیا. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں طلباء کو کہہ رہا ہوں بڑے شوق سے جائیں. صرف میں کہتا ہوں بچے نہ جائیں کیونکہ ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے اس ملک میں. اور دنیا میں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں. 3 چیزیں یہ کہہ رہے ہیں. نمبر 1، اسرائیل مارچ کیا، ساری ٹائم ضائع کیا. کل میرے خلاف بھی بڑی تقریر. جو مرضی کہیں، میں علماء کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کروں گا. جی میرے بارے میں جو کچھ مرضی جو انہوں نے کل کہا ہے میں نہیں کہوں گا. 3 ان کے ایشو ہیں. نمبر 1، پہلے یہ ختم نبوت کا کیس اٹھاتے رہے جناب. 3 کیس ہیں، ختم نبوت، کشمیر اور اسرائیل. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے. عمران خان ہمیں بتا رہے ہو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ، اور قائد اعظم کے مزار پہ آپ خطاب کر رہے ہو. اس یہ قیامت کی نشانی ہے. مولانا فضل الرحمان قائد اعظم کے مزار پہ خطاب کر رہا ہے، اور جو کچھ قائد اعظم کے وقت میں انہوں نے قائد اعظم کو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، علماء کا احترام کروں گا. لیکن تاریخ پڑھنے والے دیکھیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو پاکستان بننے سے پہلے کیا کہا. یہ تو گولڈن ٹیمپل جانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کس حیثیت میں گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کیا؟ یہ داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل کا یہ وزٹ کرتے ہیں. نمبر 1، انہوں نے کہا جناب ختم نبوت سارے پاکستان میں کوئی شخص ثابت کریں، اور میں خود ایز اے وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسوں سے اب بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا. یہ میرا چیلنج ہے. میں نے آ کے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی، اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی. اور پھر ان کو 24 گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا. انہوں نے کہا 72 گھنٹے کر دو. پھر میں نے 72 گھنٹے کیا، اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ. کس بات کا آپ لوگ کشمیر لگائی ہوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کشمیر کو اس ملک میں کوئی نہیں سمجھتا. مجھ سے زیادہ حبہ قدل سے لے کے زیندار محلے سے لے کے لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خون کا رشتہ ہے. کیونکہ اب میں وزیر داخلہ ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا. اگر میں ریلوے منسٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا، کیونکہ اب میری پوزیشن بدل گئی ہے. اس لیے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کیس عمران خان نے یو این میں کشمیر کا لڑا ہے، جس طرح وہ کشمیر پر بار بار ظلم و ستم کا، اور یہ مودی کو نام جو ہے ہٹلر کا اور موسولینی کا، اور آر آر ایس کو جو دہشت گردی کا نام متعارف کرایا ہے ہٹلر کے ساتھ، وہ عمران خان نے کرایا ہے. قوم کو کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ جو خدمات عمران خان نے کشمیر کے کاز کے لیے کی ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، مولانا صاحب نے نہیں کی. اور سیکنڈلی، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں
جب میں پہلے کہتا تھا سارے شام کے تبصروں میں میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی، یہ جلوس نکال رہے تھے، اور بلاول صاحب عمر کوٹ میں جشن منا رہے تھے. میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، پگڑی باندھی ہوئی، اور وہ ان کی شام غریباں تھی اور ادھر جشن تھا. میں نے عرض کی تھی کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ ریزائن نہیں دیں گے. ریلی ایک انہوں نے لانی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی کنٹینر نہیں تھا. ایک ٹرک جو ٹیڑے کر کے تھا وہ ٹرک وہی تھا جس پہ یہ خطاب کر رہے تھے. تعداد میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں کہوں گا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی. جو حشر الیکشن کمیشن کے آگے ان کے پروٹیسٹ کا ہوا ہے، انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں. اور براڈ شیٹ آئندہ الیکشن میں سب سے پاناما کے بعد پاناما پلس پاناما 2 ہوگا. آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ. شیخ عظمت بڑا نام ہے، اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی. عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. جمہوری اداروں کے آگے، آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا، جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے، جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے، آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں. جو مرضی کر لیں، آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا. جو مرضی آپ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بفرے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا. 6% ان کی ووٹیں ہیں جی، 13 یا 14 ممبر ہیں. کوئی ان کا رول نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اینی کوشچن پہ جی. چھوٹے چھوٹے سوال کریں نا، کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے. جی اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازا واپس لیا. ٹھیک ہے، اٹھائے اور رائل پام واپس لیا، خود کیس لڑے. اور اب میں وزیر نہیں ہوں، وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اب انٹیریئر میں ہوں. پولیس کا اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی ریلوے تھے، جو یہاں آئی جی سندھ ہیں، مہر صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے، اور میرے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جو 4-5 اہم پوسٹوں میں ہیں لوگ، وہ سب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی کارکردگی، پولیس اور رینجرز بالکل ایک ہی، یعنی 2 پہیے ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. پولیس کو رینجرز کی پوری سپورٹ ہے، اور رینجرز کو پولیس کی بڑی سپورٹ ہے. یس، سب لے لوں گا، سب لے لوں گا. 5 منٹ میں پورے کو. جی آ رہا ہوں. آگے
دیکھیں ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی میں نہیں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ یہ بی ایل اے نے کیا یا داعش نے کیا. پاکستان میں انٹرنیشنل فورسز غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس لیے امپورٹنٹ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے، اور کوشش لوگوں کی یہ ہے، اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے، رینجرز کو جاتا ہے، دوسرے اداروں کو جاتا ہے، آئی ایس آئی کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے واقع ہونے سے پہلے بہت سارے حساس، اور اس کا فل مارکس دیں آپ آئی ایس آئی کو بھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے لوگوں آ رہا ہوں آپ بھائی جی. دیکھیں جب نواز شریف جا رہے تھے تو میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. ابھی آصف زرداری کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. شیخ صاحب یہ بتائیں آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آنے والا آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کون سے ملکوں نے فنڈنگ کری ہے، کہیں اس میں اسرائیل اور بھارت تو شامل نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. اسے کہا کہ اس کو لائیو کوریج دے دی جائے. تمام پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو لائیو کوریج اس کی اجازت دی جائے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، سو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. سو پی ٹی آئی پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس دیے ہیں. باقی کسی نے 4,000 کیا 400 کے بھی نہیں دیے. آئی ایم شیور کہ 400 لوگوں کے بھی 4,000 احتیاطاً کہہ دیتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر، یہ نہ ہو کل 460 نکل آئیں تو آپ کہیں تو سو جی آ رہا ہوں، آ جاتا ہوں. جی پوری کوشش ہے لوگوں کی کہ کراچی کا امن خراب کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کرکٹ میچ کو بھی میں دیکھنے خود آؤں. جی میں جانتا ہوں. اب میں سب کے ناموں کو خوب بخوبی جانتا ہوں. 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں تو نام بھی نہیں جانتا تو پھر ستیہ ناش. سوال کریں. کل کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، جبکہ جب خاتمہ نبوت میں تھے آپ نے اپنے حکومت کے خلاف ہی کہا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ، لیکن اب وہ الزام لگاتے ہیں. دیکھیں اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک ریلی انہوں نے کرنی ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. باقی جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں زبان استعمال کی ہے کوئی بات نہیں. میں علماء دین کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، میں کسی عالم دین کے خلاف کبھی بھی انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا میں معاف کرتا ہوں. یہ دھکا 2.5 سال سے لگ رہا ہے اور 2.5 سال سے اور لگے گا، ٹاپ گیئر پہ لگے گا. 2.5 سال کا دھکا اگر مولانا کو پسند نہیں آیا تو ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی. 2.5 سال کے بعد یہ ٹاپ گیئر میں جائے گا. مریم نواز دیکھیں سوال سب کے سامنے میں نے یہ کہا کہ نون لیگ کی 100 ملین کی پراپرٹی نون لیگ کی براڈ شیٹ میں آ سکتی ہیں، اور یہ آئیں گی 85 سے 100 ملین. میرے پاس تو کوئی ابھی تو 45 دن اس جو کمیٹی بنی ہے اس نے لینے ہیں. لیکن ایک بات کل بھی کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں کہ نون لیگ جو ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ براڈ شیٹ کو پڑھوا لیں. یہ اگلا ایشو ہے، امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ ون آف دی آفٹر پاناما اٹس پاناما پلس. دس از مائی پولیٹیکل آبزرویشن. جی اللہ تیرا بھلا کرے. میں تو اس سوال آج تمام اداروں کو پچھلے 10 دن سے کہا ہے آئل سمگلنگ اور منشیات کو اڑا کے رکھ دیں گے. 2 ارب سے زیادہ آئل سمگلنگ ہے، اور انٹیریئر منسٹری اور سی بی آر اینڈ پیٹرولیم منسٹری، میں اس کو دونوں ہیڈ کوارٹر میں رینجرز کو بھی ہدایت دی ہیں، اور
کوسٹ اس کو بھی دی ہے, کوسٹ گارڈ کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی دی ہیں, ایف سی کو بھی دی ہیں. تمام کو میں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اسمگل آئل جو ہے اس کو روکا جائے. میں آپ کا مشکور ہوں سوال کرنے کا. جی دیکھیں بنگالیوں کا کیس ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. جی مجھے سمجھ آ گئی نا سوال کی. دیکھیں ڈیٹا ہم نے تو بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. بنگالیوں کا کیس جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, بہتر فیصلہ کریں گے. ابھی تو مہینہ تو پورا ہونے دینا. آپ تو ایک ہی مہینے میں کہتے ہیں کہ فیکٹ سے ہی سب کچھ نکل جائے. گیو می سم ٹائم, کم از کم 3 مہینے مجھے دیں. جی خیر ہے جی, کوئی بات نہیں. اپوزیشن نے چیلنج قبول کر لیا آپ کا. کراچی میں جو کیمرے آپ لگانے کی بات کر رہے ہیں ان کا رزلٹ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ پولیس اس پہ عمل نہیں کرتی. اگر کوئی ابھی تو لگے نہیں, لگانے ہم اس کو ہم بہتر طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ رینجرز اس کو کنٹینیو کرے. اور رینجرز جو ہے صرف کیمرے نہیں ہے, اس کا پورا پروسیس ہے. اور سندھ حکومت سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کو تیز کیا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں. جی کیا جی کوئی فضول قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. فیصلہ ادھر لگ رہا ہے ہفتے میں 3 دن, اور مناظرہ کرنا ہے تو پھر اب مناظرے تو دیکھیں میری گزارش سن لیں نا, مجھے جواب تو دینے دیں. دیکھیں آپ کا دوسرا سوال ہے, مناظرے کسی اور چیزوں کے ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایشو ہے, یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل بات ہے. لیٹ اٹ بی سالو کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی. اصل مسئلہ براڈ شیٹ ہے, براڈ شیٹ آپ کو گھیرے میں لے گا. آپ پاناما 2 سے گزرنے والے ہیں, اور عظمت شیخ جو ہیں وہاں شیخ عظمت کی بجائے اگر آپ جسٹس قیوم کا انتظار کر رہے ہیں تو بھول جائیں. لاسٹ 3 کوسچن, میرا ٹائم پورا ہو. لاسٹ 3 کوسچن. یس بیٹے, آئی ایگری ود یو. مجھے سندھ میں بڑی شکایتیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایز اے انٹیریئر منسٹر میں اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ میں ایف آئی اے سے لوگوں کو شکایتیں ہیں, سائبر ونگ سے ہیں. گیو می سم ٹائم. سیکنڈ کوسچن. ایگریڈ. آئی ایگری ود یو, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. گیو می سم ٹائم. کس کا ووٹ؟ سینٹ ابھی تو کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ وے آف الیکشن کیا ہوگا. اٹ ول بی اے سیکریٹ اور اوپن. لیٹ اٹ کم. اب کورٹ کے مسئلے میں جی بس اسی طرف اب 2 تیرے 2 ہو گئے ہیں. دیکھیں امریکہ میں جو صورتحال بنی ہے, جو بائیڈن نے فیصلے کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم ملکوں کے لیے کافی مثبت بات ہے. لاسٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب روز اول سے پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کھانا کلچر کا مسئلہ, اس کے متعلق جانتے تھے. اب 3 سال حکومت ہونے کو ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ انٹیریئر منسٹر ہیں. پاکستان کا کھانا کلچر کب بدلے گا؟ دیکھیں پاکستان کے کھانا کلچر تھانے اس وقت تباہ ہوئے جب لوگوں کو گھروں میں ASI کے سرٹیفکیٹ دیے گئے, وہ آج SP بن گئے. جب بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی ٹیسٹ کے لوگوں کو ASI بنایا گیا, وہ SP بن گئے. سارے تھانے اور سارا قانون تباہ ہو گیا. آپ کر 100 ہی بولا بھائی, 85 سے 100 بولا, سب کے سامنے بولا. ویری گڈ کوشچن اینڈ لاسٹ کوشچن. دیکھیں انٹیریئر منسٹری پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے کہ 88 سے 90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے. لیٹ می فنش یار, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, تو سوال کر چکا ہے. نہیں آخری اسی کا ہے بس. اور ایران کا فینسنگ جو ہے وہ
40%, 38-40% فینسنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس سال میں افغان بھی پورا ہو جائے گا جون تک. اب میں احتیاطاً سال کہہ رہا ہوں، ویسے تو ٹائم ہے جون دیا گیا 30، لیکن پاک فوج نے عظیم جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں. آلموسٹ افغانستان کور ہے، 90% کا مطلب ہے 10% بھی ایک آدھے مہینے میں ہو جائے گا. ایران میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک ہو. محبت سے، پیار سے، خلوص سے، کشمیری چائے پلائیں گے، دیسی گھی کا حلوہ کھلائیں گے، پستے اور بادام والا کھائیں. آئے تو صحیح. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا مولانا کا کوئی سیاسی رول نہیں بنے گا. مولانا سمجھتے ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کر ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا.